کی تیمم یہ بدل ہے وضو اور غسل کا، جبکہ وضو اور غسل نہ کر سکیں۔ اب نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ دل نہیں بول رہا کہاں وضو کریں گے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، یہ وجہ نہیں ہے تیمم کی۔ نہیں تھوڑا سردی دکھ رہی ہے لہٰذا نہیں، تھوڑا دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وجہ ہوتی ہے تیمم کرنے کی پانی کا نہ ہونا، اور نہ ہونا کا مطلب آپ کے گھر میں نہیں ہے، باہر بور ہے، جا کے لا سکتے ہیں تو تیمم نہیں کر سکتے۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بیان کیا گیا کہ وہاں تک پانی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ملنے والا نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں اور ساتھ میں پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی کا کوئی وجود نہیں ہے، اس وقت پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے بیماری، کہ بیمار ہیں اور ڈر ہے کہ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو اور بیماری بڑھ جائے گی، غالب گمان ہے، خالی ایک وہم خیال نہیں، غالب گمان ہے، یا اچھے ہیں اور غالب گمان یہ ہے طبیعت کے ناسا کی وجہ سے یا پھر موسم کی سردی کی وجہ سے کہ اگر وضو یا غسل کریں گے تو زیادہ گمان یہ ہے کہ طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ ایک خالی وہم کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، غالب گمان ہونا چاہیے۔ اس صورت میں پھر وضو کرنے کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور یہ تیمم ایسی نعمت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کی گئی، ہمارے سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ سہولت عطا نہیں کی گئی تھی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے بدلے میں تیمم کریں۔ نیت شرط ہے، تیمم کے اندر جو ہے 3 چیزیں فرض ہے، نیت کرنا، چہرے پہ مسح کرنا، پھر ہاتھوں پہ مسح کرنا۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں تو وضو کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں کر رہے ہیں تو غسل کے بدلے میں۔ دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے پاک مٹی پر، یا مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، دیوار ہے، گھڑا ہے، اس پہ ماریں گے۔ پتھر پر بھی مار سکتے ہیں، مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ریت ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، اس پہ بھی مارا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کو ماریں گے، آگے پیچھے کریں گے، جھٹکیں گے تاکہ کوئی کنکر وغیرہ ہو تو کوئی نقصان نہ ہو، پھر سارے چہرے پر مسح کریں گے۔ جیسے دھونا فرض ہے، تیمم میں مسح ضروری ہے۔ یہ حصوں کا، کن پٹی کے حصوں کا، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا حصے کا مسح ہونا۔ پھر اور ایک مرتبہ ماریں گے پاک مٹی پر، یا مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر، یا مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیزوں پر۔ ہاتھوں کو آگے پیچھے کریں گے، جھٹکیں گے، دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے کوہنیوں کے ساتھ۔ اب اس کا طریقہ بیان کیا علماء نے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں، کہ سیدھے ہاتھ کے پشت کو اس کے ہتھیلی کے 4 انگلیوں پہ رکھیں، یہ 4 انگلیوں سے پیچھے حصے کا مسح کرے، پھر ہتھیلی سے اوپر کے حصے کا مسح کرے، ادھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے مسح کرنا ہے۔ پھر یہ 4 انگلیوں سے اس کے پیچھے کا حصہ مسح، ہتھیلیوں سے پھر اچھی طریقے سے مسح کر لیں، انگلیوں میں خلال کریں۔ بہرحال چہرے کا مسح ہونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت کا مسح ہونا، یہ تیمم ہو گیا۔ اب آپ وضو کر لیے، کوئی شک نہیں کرنا کہ ایسا کیسا ہو گیا۔ دیکھیں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ پانی اگر کوئی نہیں لا سکتے تو ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر غالب گمان ہے کہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ حدیث میں آیا کہ ایک آدمی جو ہے سردیوں کی بہت رات تھی، اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ان کو مسائل معلوم نہیں تھے ساتھیوں کو، وہ بولے کہ ایسا کیسا کر سکتے، پانی ہے صبح، تم کیسا جو ہے تیمم کر سکتے؟ تو بندے نے پھر پانی نہایا، حدیث میں آتا ہے، اور پھر ہوا ہے کہ اس کی جان ہی چلے گئی، انتقال ہی ہو گیا، اتنی سردی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور فرمائے قتلوہ قتلہم اللہ، وہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے۔ ناراضگی کا اظہار فرمائے اور فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، کہ جو علم کا عاجز ہے، جس کو علم نہیں ہے، اس کی شفا یہ ہے کہ وہ سوال کرے، پوچھ لے کسی عالم سے، جاننے والے سے۔ بول دیے کہ نہیں کر سکتے، بہت ساروں کا ایسا ہی ہے، ہر کوئی جو ہے عالم بنے ہوئے، مفتی بنے ہوئے کچھ بھی بول دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تو سہولت ہے کہ اگر طبیعت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے یا پھر طبیعت اچھی ہے لیکن ڈر ہے کہ طبیعت خراب ہو جائیں گی تو غسل کرنے کے بدلے میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر میں تھا، غسل کی حاجت ہو گئی، میں سوچا کہ وضو کے بدلے میں تیمم کیسا کرنا چاہیے معلوم ہے، غسل کے بدلے میں کیسا کرنا چاہیے نہیں معلوم ہوا، تو مٹی میں لوٹنے لگ گیا۔ تو حضور فرمائے ضرورت ہی نہیں تھی، وہی طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا ہے کہ ایک مار مارنا چہرے پر ملنا اور ایک مار مارنا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت مسح کرنا، بس نیت کا فرق ہے وضو کے تیمم میں، غسل کے تیمم میں، کہ وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں، ادھر غسل کے بدلے میں، طریقہ دونوں کا سیم ہے۔ اب یہ کہ جسم پہ کئی گندگی لگی ہوئی تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ پٹی وغیرہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب تیمم کرنا چاہیے یا پھر دھونا چاہیے، تو کہا گیا کہ تھوڑے حصے پہ پٹی ہے، زیادہ حصہ اچھا ہے،
تو باقی حصے میں وضو کریں، غسل کریں، کچے ہاتھ کے ذریعے پھر پٹی پر مسح کرے۔ اگر پٹی کو کھول نہیں سکتے تو یہ چھوڑ دی گئی۔ اگر کہا گیا کہ ایسے کوئی بیمار ہیں کہ نہ وہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور تیمم بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بعض صورتیں ایسی بھی آتی ہے کہ پلین میں ہیں کہ اور پانی ساتھ میں نہیں ہے اور زمین تو نہیں ہے، فضا میں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ نہ وضو ہو سکتا ہے نہ تیمم ہو سکتا ہے۔ ان کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں فاقد الطہورین کہا جاتا ہے کہ دونوں پاکیوں کو وہ کھوئے ہوئے ہیں، نہ وضو کی پاکی ان کو حاصل ہے نہ جو ہے تیمم کی پاکی حاصل ہے، دو کام بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا گیا فقہ حنفی کے مطابق کہ وہ نماز تو پڑھنا ہے ہر حال میں، نماز ناظرین اکرام ذہن میں رہے، یہ جو سہولت ہے نا تیمم کی، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو، یہ سب سہولت اس لیے ہے تاکہ نماز کو ناغا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سردی ہے چلو خاموش اوڑھ لے کے سو جائیں گے، بعد میں اٹھ کے پانی نہائیں گے، نہیں، سردی بہانہ نہیں، ٹھیک ہے، سردی بہت ہے تیمم کرو، پانی نہیں نہا سکتے تیمم کرو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، ہر چیز میں رعایت ہے، نماز کو چھوڑنے کی رعایت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم پہلے نماز کو ہی چھوڑ دیتے، تیمم رکھا اس لیے گیا تاکہ نماز نہ چھوٹے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، تو نماز تو پڑھے گا لیکن ایک مشابہت کے انداز میں قرات وغیرہ نہیں پڑھے گا اور بعد میں اس نماز کو دہرائے گا۔ شدید بیمار کے بارے میں کہا گیا کہ تیمم دوسرے ان کو کرا سکتے ہیں، جتنی جگہ پہ گندگی لگی ہے اس کو دھو لینا چاہیے، نہیں وہ جگہ کو دھو ہی نہیں سکتے، اتنا جسم متاثر ہوا ہے، کپڑے بھی چینج نہیں کر سکتے، تو کہا گیا کہ سب معاف ہیں لیکن نماز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن نماز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔